اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے امت میں سے، ہمارے امت کے گروہوں میں سے ایک گروہ کو اللہ رب العزت والجلال ان کو پر عطا فرمائیں گے۔ اپنے ان پروں کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑ رہے ہوں گے اور جنت کی سیر کر رہے ہوں گے۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتے اس گروہ سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ ہو کون؟ کیا تم لوگ حساب و کتاب سے، میزان سے اور پل صراط سے تم کو چھٹکارا مل گیا؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا مطلب؟ فرشتے پوچھتے ہیں آخر تم لوگ ہو کون؟ تو یہ گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ مقام، فرشتوں نے پوچھا کہ مقام مرتبہ کیسے آپ کو ملا کہ جنت میں بلا غم کے، بغیر فکر کے تم لوگ اڑ رہے ہو؟ تو گروہ نے کہا کہ ہم لوگ دو کام کیا کرتے تھے۔ نمبر ایک، ہم لوگ جب تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ کو شرماتے تھے، اور اللہ کے شرم کی وجہ سے ہم لوگ تنہائی میں کوئی گناہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو روزی ہمیں دیا ہے اس روزی پر ہم لوگ راضی اور خوش رہتے تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ دو چیزیں سوچنے کی چیز ہے کہ آج ہم لوگ تنہائی میں ہوتے ہیں تو موبائل کے ذریعے سے گناہ ہو رہا ہے، فون کے ذریعے سے گناہ ہو رہا ہے، دل میں طرح طرح کے خیالات گندے آتے ہیں جس کے ذریعے سے گناہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال کی شرم آنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کل قیامت میں پوچھے گا، کیونکہ وہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپ سکے۔ جو کرتا ہے چھپ کر تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو شرم کرے، جیسے انسان اپنے بڑے کو شرماتا ہے، اپنے جو ہے معاشرے کو شرم کی وجہ سے کوئی جرم نہیں کرتا۔ بالکل اسی طریقے سے جب تنہائی میں ہو تو شرم محسوس کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور کل اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیونکہ اللہ کو تو سارے حالات پتہ ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے روزی، جو اللہ نے روزی دے دیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ آج ہر وقت شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، فلاں کے پاس تو بنگلے ہیں، فلاں کے پاس تو فلاں چیز ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ ہر وقت وہ شکایت میں لگا ہوا ہے، شکر گزاری نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیں، وہ دو صفت جو ہے ایسی ہے جو بہت ہلکی بھی ہے۔ انسان اگر ان کو اعمال میں اپنے اختیار کر لے گا، اپنی زندگی کے اندر اگر ان کو اتارے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ اس گروہ کے اندر شامل فرمائیں گے جو بلا حساب و کتاب کے، بلا کسی غم کے، بلا کسی فکر کے وہ جنت کے اندر اللہ اس کو پر دے دیں گے، وہ ٹہلتا اور گھومتا رہے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم سب کو یہ بات چاہیے کہ اپنے رب سے ڈر پیدا کریں، اپنے رب کی دی ہوئی چیزوں پہ اس کے احسانات کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دے دیا ہے۔ کتنی کتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے، آنکھ دیا ہے، دل دیے، دماغ دیے، ساری چیز، سارے اعضاء اللہ نے دیے۔ جب اللہ نے ساری چیزیں دی ہے تو اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ دے رہا ہے، صبح سے شام تک جو پیٹ بھر رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال یہ دو صفات ہمارے اندر پیدا کر دے۔ نمبر ایک کی تنہائی میں کوئی گناہ نہ کرے۔ کیوں؟ کس کی شرم ہونی چاہیے؟ اللہ کی شرم ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ نے جو روزی دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس پر راضی رہے، اور اللہ سے آگے کے لیے مانگتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے کہ اللہ کھانے میں بھی عافیت عطا فرما، اللہ روزی میں بھی عافیت عطا فرما، اللہ نیند میں عافیت فرما، اللہ عافیت ہی عافیت کر دیجئے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔